اللهم صل على رسوله الكريم وما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كالحي والميت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. فاذکرونی بالطاعت والذکر، مجھے یاد کرو اطاعت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ. زبان پر بھی میری یاد ہو، عمل میں بھی میں ہوں، دل میں بھی میں ہوں. دل بھی اللہ کو دیا ہوا ہو، دل میں بھی اللہ کی یاد ہو، زبان بھی اللہ کو یاد کرے، اور اس کا عمل بھی بتاتا ہو کہ یہ کسی کو یاد کر رہا ہے. جب انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی فوراً دوسرا آدمی سمجھ جاتا ہے کہ بھئی یہ اللہ کو راضی کر رہا ہے. نماز پڑھ رہا ہے، طواف کر رہا ہے، سب کا خیرات کر رہا ہے، غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، تو دیکھنے والا فوراً سمجھ آتا ہے کہ جو شخص ہے اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہے، خوش کر رہا ہے. یہ ہے اطاعت کے ذریعے، نیکی کے ذریعے اللہ کو یاد کرنا. بلکہ دوسروں کو یاد آ جاتی ہے اس کو دیکھ کر. تو دیکھ کر دوسرے کہتے ہیں یار واہ ماشاء اللہ دیکھو یار، ہمیں بھی ایسے ہونا چاہیے، ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن 4 گروہ ہوں گے انسانوں کے. پہلا گروہ ہوگا جو اللہ کو خوب راضی کرتا ہے، خوب اللہ پر فدا ہے، ان کو بڑے مقامات دیے جائیں گے، خوب نوازا جائے گا. دوسرا وہ گروہ ہے کہ جو ان تک تو نہیں پہنچ سکا لیکن تمنا رکھتا تھا کیسے ہو جاتے. تمنا ہے ہو یار ہم بھی ایسے کرتے ویسے کرتے، لیکن جو بھی توفیق ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن اعلیٰ کی تمنا رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دے. یہ تمنا کی وجہ سے، وہ عمل کی وجہ سے. یعنی تمنا اور نیت اتنی اونچی چیز ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ایک وجہ ہے کیونکہ یہ دل کا فعل ہے، یہ دل کرتا ہے. جب آپ نے دل اس بات پر یار میں بھی یہ کروں بھائی، جیسے فلاں نے کر لیا، اب نہیں ہو پا رہا ہے، ہمت نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، یا کوئی بھی وجہ ہے، تو دل کو لگایا. تو دل بادشاہ ہے، بادشاہ کی مزدوری پھر یہ اللہ دیتے بھی بادشاہ نے مزدوری کی ہے، لہٰذا اس کو بھی ان کے ساتھ ہی ملا دو. کیونکہ ان کا تو دل بھی لگا ہوا تھا اور ان کا جسم بھی لگا ہوا تھا، اسباب بھی لگے ہوئے تھے. تمہارا چلو دل تو لگا ہوا ہے نا، اسباب پورے نہیں ہے تو کیا ہوا. اس لیے نیکی کی تمنا بھی بہت اونچی نعمت ہے. نیک تو یار یہ کر لوں میں وہ کروں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، مشکات کی حدیث ہے کہ ایک آدمی، ایک راہب جو ہے پہلی امتوں میں، رسول اللہ نے واقعہ سنایا کہ ایک علاقے میں قحط پڑا ہوا تھا، لوگ بھوک سے مر رہے تھے، تو وہ وہاں سے گزرا. بہت اس سے افسوس ہوا لوگوں کی حالت دیکھ کر. تو مٹی کے ٹیلے تھے، تو اس کی تمنا ہوئی کاش یہ ٹیلے آٹا ہوتا میں لوگوں میں تقسیم کر دیتا. یہ تمنا اس کے دل میں. اب اس زمانے کے جو پیغمبر تھے ان پر وحی آئی. اللہ نے فرمایا میرے بندے سے کہہ دو اتنا آٹا تقسیم کرنے کا ثواب لکھ دیا. اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اس لیے کہ عمل ہو سکتا ہے یا نہیں نہ ہو، کوئی اسباب ایسے بنا لیا، آپ نے عمل کرنا چاہتے ہو رکاوٹ ہو گئی، لیکن آپ نے نیت کی ہوئی تھی، عزم کیا ہوا تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس عزم کرنے پر ہی آپ کو اجر مل گیا. آپ عمل کریں گے تو وہ نور علی نور ہو جائے گا. یا عمل میں کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، آپ نے عمل کیا اس میں کچھ کمی رہ گئی، لیکن جو انسان کی نیت ہے اللہ کی رضا کے لیے، اگر انسان کو کام کی نیت کر لیتا ہے
تو وہ نیت میں تو کوئی کمی نہیں ہے، وہ پوری پوری ہے، اس پر جو ثمرہ مرتب ہوگا پورے کے پورا ہے، لیکن جب عمل کرتا ہے تو اس میں کمی بیشی آ جاتی ہے۔ فرمایا نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت عمل سے دیتا۔ تو یہ دوسرا گروہ ہوگا جس کی تمنا ہوگی کہ سابقون الاولون جو لوگ ہیں میں کاش ان کے ساتھ مل جاتا۔ تیسرا گروہ وہ ہوگا جو اللہ کو کی نافرمانی کرتا ہے، رات دن گناہوں میں مبتلا ہے، اللہ سے دور ہے، غضب الہی اور لعنت الہی کا مورد بنا ہوا ہے۔ چوتھا گروہ وہ ہے کہ جو جس کے پاس گناہ کرنے کے اسباب نہیں ہیں لیکن تمنا رکھتا ہے کہ یار مل جاتے تو ہم بھی ایسے عیاشی کرتے جیسے یہ فلانا کر رہا ہے، جتنا فلانے مزے کر رہا ہے، عیاشیاں کر رہا ہے، میرے پاس مال اسباب ہوتے یا میرے پاس فلاں چیز ہوتی میں ایسے کر لیتا جس سے فلاں کر رہا ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے یہ چوتھا گروہ کو بغیر کیے صرف گناہ کی تمنا کی وجہ سے تیسرے کے ساتھ اس کو جہنم میں ڈالا جائے۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ دو آدمی مسلمان ہیں آپس میں لڑتے ہیں اور اس خطرناک طریق پر لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ اب ایک قتل ہو جاتا ہے، آپ نے فرمایا دونوں جہنم میں چلے گئے۔ صحابہ نے کہا حضرت دونوں کیسے جہنم میں چلے گئے، ایک تو قاتل ہے دوسرا تو مقتول ہے۔ فرمایا کہ نہیں، اس کا داؤ نہیں چلا تھا مقتول کا، وہ اس کو قتل کرنا چاہے اس کو، تو ایک قتل کے عمل کی وجہ سے گیا اور ایک قتل کی نیت کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، دونوں کلاہما فی النار، دونوں تو فذکرونی بالطاعت، طاعت سے مجھے یاد کرو، یعنی تین طرح یاد کرنا ہوتا ہے، دل بھی یاد کرے، اس لیے دل ذکر کرتا ہے، سوال خاموش ہے لیکن دل ذکر میں مبتلا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میرے دل میں ہر وقت دعائیں چلتی رہتی، اللہم ربنا، اور کہا میں تم سے بات کروں میں بتا سکتا ہوں اس وقت میرے دل میں کون سی دعا چل رہی ہے، یہ مقام حاصل تھا۔ بات کر رہے میں دل کہتا دل ذاکر ہے، دل یاد کر رہا ہے، مولا کو یاد کر رہا ہے، آنکھ منہ زبان خاموش ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کسی اللہ والے کے اور اللہ کے پیاروں کے ہنسنے پر نہ جاؤ کہ غفلت سے ہنس رہے ہیں، لبوں پہ ہے گو ہنسی بھی ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم کسی کو اس کی خبر نہیں، ظاہر اس کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور دوسرا زبان سے یاد کرنا ذکر، جیسے ہم ابھی انشاءاللہ ذکر کریں انفرادی اجتماعی۔ تیسرا اطاعت کے ذریعے اللہ کو راضی کرے، خوش کرے، تو کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے اذکرکم بالعنایت، تو میں پھر تمہیں یاد کروں گا اپنی عنایات کے ساتھ، میں عنایات کی بارش کروں گا، ان میں دنیا بھی ہوگی، ان میں آخرت بھی ہوگی، راحتیں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا۔ بالعنایت، ہم اپنی عنایات تم پر ڈالیں گے، تم عنایات سے بھائی بلا بندہ چلو اس کو یہ بھی دو، یہ بھی دو، یہ بھی دو، یہ بھی دو، حکم صادر ہو رہے ہیں اس کے لیے، اس ایک بندے کے لیے۔ جیسے صحابی فرماتے ہیں نا، وہ جنگل میں پھر رہے تھے، آواز آتی ہے فلاں بن فلاں، صحابی سن رہے ہیں، بارش برسو، بادلو بارش برساؤ، بارش برس گئی، پانی چل فلاں کے کھیت کی طرف، اب پانی جا رہا ہے زمین میں گھومتا ہوا، وہ صحابی ساتھ جا رہے ہیں جو آواز سننے والے۔ آگے گیا تو وہ صحابی اپنے کھیت کو پانی کے لیے درست کر رہا ہے، حالانکہ پانی کے کوئی اسباب نہیں، تو دیکھا کہ پانی آ گیا، پانی لگا، انہوں نے کہا یار میں نے آسمانوں سے آوازیں سنی، تیرا نام لے کر اوپر سے ہوا فلاں کے لیے برسو اور پانی فلاں کی کھیتی میں پہنچ جائے۔ بالعنایت، کیسی کیسی عنایات ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری قرآن سے، قرآن کیا سیکھتے اور وہ قرآن پڑھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، سکھاتے تھے۔ رسول اللہ نے بولا ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابی سے قرآن سن، رونے لگے، اللہ سمانی، میرا اللہ نام لیا
کہاں نام لے کر وہی آئی کہ وہی سے قرآن سنیے. اس لیے قرآن کے جو لہجے ہیں دنیا میں، ان میں تو وہی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا لہجہ سب سے منفرد لہجہ ہے. یہ مدینہ شریف میں اب بھی بسند موجود ہے، وہاں کے قراء کے پاس بسند موجود ہے. تو بھائی جس طرح قرات کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ پیغمبر سلام ان سے قرآن سنا کرتے تھے، آپ نے جب تراویح کی جماعت مسجدوں میں شروع کرائی تو وہی ابن کعب ہی کو مقرر کیا تھا کہ وہ تراویح کی نماز پڑھائے. یہ رسول اللہ کے خاص کاری ہیں، یہ سنایا کرتے تھے. یہ شروع کی، یہ 20 رکعت پڑھاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے تھے کہ مسجدوں کے اندر اب یہ جو باغ و بہار ہے پورے عالم میں رمضان میں، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کرا. پیغمبر صاحب نے تو بنیاد ڈالی لیکن مستقل نہیں پڑھائی، کیونکہ اگر پیغمبر مستقل پڑھا دے تو واجب اور فرض ہو جاتی. اس لیے تو وہی ابن کعب جن کا اپنا خاص لہجہ ہے. صحابہ اکرام کے جو قاری تھے ان کے اپنے لہجے تھے، اپنا طرز تھا پڑھنے کا. تو فرمایا کیا تم بھی نہیں، یہ عنایات ہیں توفیقات دنیاوی بھی. دیکھو اس آدمی کی دنیا کے لیے حکم ہو رہا ہے، جاؤ پانی جلدی جاؤ، اس کی کھیتی اگاؤ. اور آخرت کی عنایات بھی ہیں. اللہ کے نبی اللہ اکبر رسول اللہ سید الاولین والآخرین، اللہ اکبر سید الانبیاء علیہ السلام، جن میں قرآن نازل ہو رہا ہے، انہیں کہا جا رہا ہے ان سے قرآن سنیں، شاگرد سے قرآن سنیں آپ. اور آپ انہوں نے جب قرآن سنانا شروع کیا، حدیث شریف میں آتا ہے جب یہ کہا کہ اللہ نے میرا نام لیا پھر رونے لگے، اور پھر قرآن جو شروع کیا تو پھر جب آگے گئے اور پیغمبر سلام رو رہے تھے، فرمایا بس 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 بس. اللہ تعالیٰ فرماتے فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کو یاد کرنے والا اور اللہ کو بھولنے والے کی مثال زندہ اور مردے کی ہے. یاد کرنے والا زندہ کی طرح ہے، اللہ کرنے والا مردے کی طرح. مردہ ہے دنیا میں، اللہ رسول کی نظر میں مردہ ہے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ تصویر ایک واقعہ میں نے بہت سنا، بہت پہلے کی بات ہے، یعنی آپ سمجھے میں نے 81-82 میں سنا ہوگا حضرت سے واقعہ. بہت شروع میں حضرت کی بات جب جایا کرتا، نے واقعہ سنایا تو اس وقت تو حافظے میں رہ گیا کہ ایک اللہ والے جو ہے نا وہ کسی اللہ والے کو ملنے جا رہے تھے. تو راستے میں ایک جگہ پر دوپہر ہوگی، انہوں نے آرام کیا تو 2 چڑیاں اوپر بیٹھی ہیں. تو یہ اللہ والے جو تھے ان کو کرامت حاصل تھی کہ یہ بولی سمجھتے تھے پرندوں کی. پیغمبروں میں حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ بھی سمجھتے تھے. اس لیے ایک چڑیا شکایت لائی تھی، آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے بچے پکڑ لیے، شکایت لے کر آئی. وہ اڑتی تھی اور آپ کے پاس ہو کر جاتی تو یہ کہہ رہی ہے کہ تم نے اس کے بچے پکڑ. آپ نے کہا حضرت میرے پاس ہے، پر میں پہنچا کیا اس کے گھونسل میں وہیں پر. اس لیے اونٹ آتا تھا وہ آپ. تو بزرگوں کو کرامت حاصل تھی، وسلم کے وسیلے سے اللہ کے دوستوں کو کرامتیں مل جاتی. تو چڑیا بات کر رہی ہے، کہتے یار یہ بیچارہ اتنی دور جا رہا ہے، وہ تو مر گیا ہے، وہ تو مردہ ہے، اور یہ اتنی دور جا رہا ہے اس کو ملنے کے لیے تو مر گیا. تو بہت پریشان ہوئے، انہوں نے کہا ہو اچھا انتقال ہو گیا، انا للہ پڑی. اب آپ یہ پہنچے تو انہیں جا کر پوچھا کہ جو فلاں بزرگ جو آپ کے علاقے کے فوت ہو گئے ہیں، ان کس قبر کہاں، قبرستان کہاں ہے بتاؤ مجھے، میں ذرا وہاں. انہوں نے کہا جی اللہ نہ کرے ہمارے بزرگوں کو کچھ ہو، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو ماشاءاللہ زندہ ہیں، وہ موجود ہیں اپنے گھر پر مسجد مدرسے میں بیٹھے. اچھا، بڑے حیران ہوئے، وہاں گئے، ہر ملاقات ہوئی ماشاءاللہ. اب دل میں تشویش ہے کہ یار جانور بھی جھوٹ بولتے ہیں، یہ دیکھو ماشاءاللہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا یار آپ کچھ چہرے پر آپ کے کچھ سوال نظر آتا ہے مجھے، کچھ آپ بتائیں. انہوں نے کہا یار بات یہ میں نے اس طرح سنا ہے. تو رونے لگے، کہا کہ اس وقت میں خدا سے غافل تھا اس لمحے میں، اس لیے میں مردوں میں شمار کیا گیا. جس انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے وہ زندوں میں نہیں ہے، وہ مردوں میں ہوتا ہے. جانور بھی اس کو مردہ سمجھتے ہیں، زندہ نہیں ہے. زندہ وہ ہے جو مولا کو یاد کرتا ہے، وہ زندہ ہے. تو مولا کو یاد، سب مردہ ہیں. یہ جتنے بھی دنیا میں اللہ سے دور ہیں یہ مردوں کی جماعت ہے، ساری مردے. یہ خس و خاشاک ہے.
بلکہ ذرا علی جہنم میں ڈالے جائیں گے. ادھر ہے جس طرح جو ہے وہ جنگل اور اس قسم کی ساری چیزیں کہاں ہوتی؟ جنگل میں ڈالی، کہاں ڈالی جاتی؟ آگ میں ڈالی جاتی. بس اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے انسان کو دائماً دل میں بھی خدا کو بساؤ، زبان سے بھی ذکر کرو اور جسم کے ذریعے بھی خدا کو راضی رکھو. نیت یہ کرو کہ میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ کی محبت حاصل ہو. جیسے بات کر